حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی۔ پروردگار عالم نے جب فرشتوں نے اگرچہ سوال استفسار اور تعجب کے طور پہ کیا تھا، اس کے بعد فوراً معذرت بھی کر لی تھی، لیکن مزاج قدرت نے اسے برداشت نہ کیا اور فرشتوں کو اپنی بارگاہ اقدس سے 500 میل دور کر دیا اور جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ جبرائیل کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخاطب کیا کہ میں تیرے اجزا سے ایک بندہ خلق کرنا چاہتا ہوں جس کی نسل میں فرما بردار اور گناہ گار دونوں ہوں گے۔ جو فرما بردار ہوں گے انہیں جنت میں بھیجوں گا، جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی، میرے مالک، جہاں تو مجھ سے بنے ہوئے بندے کی نسل میں فرما برداروں کا تعلق ہے میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے سخت صدمہ ہوا ہے کہ اس بندے کی نسل نافرمان بھی ہوگی، انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زمین نے یہ کچھ کہا اور رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بنی آدم میں رونا اسی لیے نزی شکل اختیار کر گیا ہے کہ اسے معلوم ہوا کہ جو لوگ کسی غم میں روتے ہیں وہ فطرت کا تقاضا پورا کرتے ہیں۔ بہرحال پروردگار عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف اقطار سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ جناب جبرائیل امین بحکم پروردگار آسمان سے روان ہوئے زمین پر پہنچے۔ انہوں نے چاہا کہ تعمیل حکم میں خدا بندی کریں۔ زمین تھر تھرا گئی اور کمالی گریہ زاری کے طور پر عرض کیا کہ اے خدا کے مقرر فرشتے، مجھے بات سخت ناگوار اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں بھی جائے گی، اس لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ مٹی لے جانے سے باز رہے اور بارگاہ خداوندی میں میری عرض پہنچا دے۔ زمین نے کچھ اسی طرح سے درد کی فریاد کی کہ جناب جبرائیل کا دل پسیج گیا اور بارگاہ اقدس میں واپس گئے۔ بارگاہ ہدیت میں زمین کی درخواست پیش کی اور خطاب ہوا، اے جبرائیل، تم تہی دست واپس آ گئے ہو۔ عرض کی، مالک، تیرے رحم پر تکیہ کر کے زمین کی فریاد پر پہنچ آیا ہوں۔ جب جناب جبرائیل زمین پر مٹی لینے کے ارادے سے پہنچے تو زمین جو ہے وہ تھر تھرا گئی تھی۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے میکائیل کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ۔ جب جناب میکائیل زمین پر گئے، زمین نے بدستور وہی فریاد کی اور واپس گئے۔ جبرائیل اور میکائیل اس لیے زمین کی فریاد سے مروب ہو گئے کہ اس نے ذات ذوالجلال کی انہیں قسم دی تھی۔ جس کے بعد زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی، وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ خداوند عالم نے اسرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر پہنچے اور زمین نے مثل سابق فریاد کی۔ انہوں نے کہا، حکم خداوندی ہے، اس کی تعمیل میرے لیے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں مٹی لے جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بن کر، اور میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف اقطار سے مٹی لی اور انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا اور اسرائیل کو حکم قطعی دیا گیا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے نرم اور سخت، سہل اور جبل، نشیب اور فراز ہر جگہ سے مٹی لی، اور اس کا بھی حکم باری کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگوں کی ہو، سرخ، سبز، سیاہ، سرخ، سفید، کبوا، گندمی رنگ کی مٹی حاصل کی۔ بعض وہ مٹی تھی جس میں شوریت تھی، بعض میں وہ تھی جس میں شوریت نہ تھی۔ آدم کے اعضاء خصوصی کی تعمیر کے لیے مخصوص مقام سے مٹی لائی گئی۔ سر کے مقام کے لیے کعبہ کی مٹی، گردن کے لیے بیت المقدس کی جگہ کی مٹی، ہاتھ اور پاؤں کے لیے مغرب اور مشرق کی۔ جب اسرائیل علیہ السلام زمین کے مختلف مقامات سے اور مختلف رنگ کی مٹی لا چکے تو خدا نے جمعے کی اول ساتھ میں جبرائیل کو حکم دیا کہ ساتوں آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی لائے اور ایک ایک مٹی لاؤ، اور زمین ہفتوں سے زمین بالا تک مٹی سے ایک ایک مٹی لے آؤ، پھر سب کو ملا دو۔ جناب جبرائیل نے ایسے ہی کیا۔ یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی، خدا نے اس سے رسول، نبی، ائمہ، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، خصوصی سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی، اور اس کی مخصوص قسم کی مٹی جو زمین کے مخصوص طبقے سے لائی گئی تھی، کچھ خاص قسم کے بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا گیا، یعنی ان مٹیوں کو اجزائے بدن آدم قرار دے کر ان کی تخلیق کی بنیاد ڈالی۔ مختلف قسم کی مٹی، مختلف قسم رنگ کی مٹی سے آدم کی تعمیر کا نتیجہ مختلف مزاج، مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا اور اسے گوندنے کا بندوبست کیا۔ زمین سے جو مٹی لائی گئی تھی اسے کس مقام پر رکھا گیا؟ یہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین پر رکھی گئی، اور جو علماء کہتے ہیں کہ مٹی آسمان اول پر جمع کی گئی، اور وہیں حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا، وہیں صلب آدم میں نور محمدی داخل کیا گیا۔ حضرت آدم کی تعمیر کے لیے جمع کی ہوئی مٹی 40 روز یا 40 سال تک مسلسل بارش اور اس کے بعد کا خمیرہ بنایا گیا۔ چشمہ رحیق اور سلسبیل سے اس پہ بارش کی گئی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور آدم کا پتلا بنایا جانے لگا۔ خداوند عالم نے آدم کی مٹی کا خمیرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا اور اس کی تعمیر بھی اپنے ہاتھوں سے کی، جیسا کہ قرآن مجید میں شیطان کے سوال پر فرمایا، خلق تو بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو خداوند عالم نے ان 4 ملک کے ذریعے جو باد شمال، باد جنوب، باد صبا، باد دیور پر موکل تھے، آدم کے جسم پر سواد، صفرا، بلغم، خون اور رنگوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری کیا۔ سواد کا تعلق عورتوں اور بچوں کی محبت، خواہشات دنیا اور حرص و طمع سے۔ صفرا کا تعلق کھانے پینے کی خواہش اور محبت حصول، نیکی اور نرم روی ہے۔ خون کا تعلق عورتوں سے محبت اور ان کی طرف جنسی میلان، لذتوں، ارتکاب محرمات اور شہوتوں کی نشوونما ہے۔ پھر خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لائیں: شیریں پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، گدلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا شیریں پانی کو آدم کے حلق میں ڈالو کہ اسے اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو، اور نمکین پانی کو آنکھ میں ٹپکاؤ تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو۔ کڑوا پانی کان میں ڈالو کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو۔ گدلا پانی ناکوں میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو اسی میں جذب ہو کر رہ جائے۔ جناب جبرائیل نے تعمیر خداوندی کی۔ جب شیطان آدم کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو اسے ٹھوکر مار کر کہتا تھا کہ تجھے امر عظیم کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیطان ان کے منہ سے داخل ہو کر دوسری جانب نکل جاتا تھا۔ اسی سبب سے جو کچھ فرزند آدم کے شکم میں ہوتا ہے خبیث اور بدبودار اور ناپاک ہوتا ہے۔ جب روح آدم کو آپ کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ہوا تو روح نے کراہیت کی۔ خدا نے فرمایا کہ کراہیت کے ساتھ داخل نہ ہو، جسم سے نکلے گی بھی کراہت کے ساتھ۔ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ ان کی آنکھیں تھیں، تو وہ اپنے بدن کو دیکھتے تھے کہ کس طرح مخلوق ہوتا ہے، اور جب ختم کے قریب پہنچا اور بھی ان کے پیروں کی تکمیل نہیں ہوئی تھی تو چاہا کہ کھڑے ہو جائیں لیکن نہ ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان عجولا۔ جب روح ان کے تمام بدن میں پھونکی جا چکی اسی وقت ایک خوش انگور لے کر تناول کیا۔